بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابیک یا خاتم النبیین۔ معزز و محتشم حاضرین و سامعین، بحمد اللہ تعالی عبداللہ فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم پر اذان سحر پروگرام کی نشست میں نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے زندہ قوم غلامی کے شکنجے میں آخر کیوں۔ ناظرین کرام، غلامی کے شکنجے میں قوم کو جکڑنے کے لیے ایک طویل منصوبہ بندی درکار ہوتی ہے، ایک حکمت عملی، ایک پلاننگ وہ کہیں پہ بنتی ہے، وہ پلاننگ پھر مسلط کر دی جاتی ہے اس قوم پر کہ جس قوم کو بیداری کے اعتبار سے وہ روکنا مقصود ہو۔ تو ہمارے ساتھ یہی کچھ ہوا۔ انگریز تو برِ صغیر پاک و ہند سے دفع ہو گیا، وہ تو یہاں سے اپنا بستر بوری اٹھا کے چلا گیا، ہمارے اکابر کی قربانیاں رنگ لائیں، پاکستان بن گیا، مگر وہ غلامی کے ایسے جال ہماری قوم پر چھوڑ کے چلا گیا کہ جو آج بھی اس قوم کے اندر شعور کو بیدار کرنے میں وہ رکاوٹ ہے، اور وہ چیزیں آڑے ہیں کہ جو یہود و نصارہ پلاننگ کر کے گئے اور اپنے ایجنٹوں کی صورت میں اور اپنے نمائندوں کی صورت میں جو خود غرضی کی ایک چادر ہمارے اوپر وہ اڑا کے گئے۔ تو آج بھی یہود و نصارہ کے ہاں مسلمانوں کی مختلف اقسام ہیں۔ سب سے زیادہ خطرہ یہ ان مسلمانوں سے یہود و نصارہ کو، پورے عالم کفر کو ہے کہ جو کفر کے ہر طرح کے ایجنڈے کو ناکام بنانے کے اعتبار سے اسلام کو ایک ضابطہ حیات کے طور پہ تسلیم کرتے ہیں، اسلام کو ایک دستور حیات مانتے ہیں، اسلام کو فقط مذاہب، اسلام کو فقط عبادات کا اور مسجد اور مدرسے کا دین نہیں مانتے، بلکہ اسلام کو پارلیمنٹ میں بھی وہی حیثیت دیتے ہیں جو مسجد میں، مدرسے میں جو حیثیت ہے وہی اسمبلی ہال میں، اور جس طرز پہ خانقاہ میں اسلام کو جو حیثیت ہے وہی سپریم کورٹ میں بھی ہے، وہی عدلیہ میں، وہی دیگر اداروں میں۔ تو یہ جو اسلام کو سسٹم کے طور پہ مانتے ہیں، اسلام کی بالادستی کی بات کرنے والے ہیں، تو یہود و نصارہ کو سب سے بڑا جو آج خطرہ ہے وہ ان مسلمانوں سے ہے۔ اور اللہ کے فضل سے وطن عزیز پاکستان چونکہ بنا ہی اس نظریہ پر، ہم پاکستان میں اس قانون کو نافذ کریں گے جو قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، جو خلفاء راشدین کی مبارک یادوں کو تازہ کرے گا۔ ریاست مدینہ کی طرز پہ بننے والی یہ دوسری ریاست انشاءاللہ ہوگی وطن عزیز پاکستان۔ تو یہ اغراض و مقاصد جو ہمارے پیش نظر تھے، تو ان اغراض و مقاصد کو آج تقریباً 75 سال بیت چکے، مگر آج بھی حاصل کرنے میں کامیابی نہ ہوئی۔ تو پتہ یہ چلا کہ کامیابی اتنے طویل عرصے میں بھی نہیں ہوئی، ہم ان مقاصد کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے جو مقاصد پاکستان کے قیام کے اعتبار سے بنیان پاکستان کے پیش نظر تھے۔ تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ پیچھے بہت بڑی سازش ہے، پیچھے بہت بڑا پروپیگنڈا ہے، اور ایسے بہت سارے غلامی کے جال ہماری قوم پر وہ پھیلا دیے گئے ہیں کہ ہماری قوم کو بیداری کی اب تک توفیق نہیں ملی۔ تو اب ان جو جالوں میں ایک جال ہے مغرب کا فرسودہ نظام تعلیم، مخلوط نظام تعلیم، اس کے ساتھ ساتھ مغرب کا وہ عدالتی نظام کہ جس نے ظلم و بربریت کی انتہا کر دی، اور اسی طرز پہ مغربی تہذیب، مغربی کلچر، اور مغرب آج جو سلیبس ہمیں دے رہا ہے وہ اپنی ہسٹری اور اپنے کلچر کو ہمارے اوپر مسلط کر رہا ہے، اور ہمارے ہاں یہ سارے کے سارے جو غیر محسوس ہونے والے وار ہیں یہود و نصارہ کے، اسلام دشمن قوتوں کے، طاغوتی طاقتوں کے، ان کو آج ہم محسوس نہیں کر رہے، اور ہم خواب غفلت میں اپنے ذاتی اغراض و مقاصد اور ذاتی مفادات تک محدود ہو گئے ہیں، باسیت قوم اور باسیت امت مسلمہ کا فرد ہونے کے۔ آج ہمیں سوچ و بچار کی اور غور و فکر اور تفکر و تدبر کی بھی آج ہمیں اس اعتبار سے توفیق نہیں مل رہی۔ تو یہ ہیں وہ محرکات جنہوں نے اس قوم کو غلامی کے مضبوط ترین شکنجے میں جکڑ لیا۔ آج ہماری قوت تفکر اپنی جگہ پہ برقرار نہیں، جب قوت تفکر اپنی جگہ برقرار نہیں تو ظاہر بات ہے کہ پھر باقی اعضاء اور باقی جتنی بھی بدنی قوا ہیں وہ کبھی بھی صحیح معنوں میں وہ کام نہیں کر سکتی اور اچھے نتائج نہیں دے سکتی جو ملک کی خود مختاری کے اعتبار سے اپنا کردار ادا کرنے والی ہوں۔ تو قوم زندہ ہے، مگر زندہ قوم کو اب خواب غفلت سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ اور اس وقت وطن عزیز جن مصائب، جن مشکلات، جن مسائل میں گھرا ہوا ہے، آج امت کے پاس یہ ایک بڑا اہم موقع ہے بیداری کا،
خواب غفلت کی ساری چادروں کو اتار پھینکنے کا اور غلامی کے سارے شکنجوں سے باہر نکلنے کا اور غلامی کی ساری زنجیروں کو توڑنے کا اگر آج بھی ہماری قوم بیدار ہو جائے تو انشاءاللہ کل کا پاکستان یہ ایک کامیابی کا سورج لے کے انشاءاللہ طلوع ہوگا۔ مگر ضرورت اس امر کی ہے کہ ہماری قوم غلامی کے ہر طرح کے شکنجے سے باہر آ جائے، اپنے عقل و شعور کو استعمال میں لائے، اور یہ جتنی یہود و نصارہ کے ایجنڈے پہ مبنی لبرل پارٹیاں وہ جو ایجنڈا لے کر، وہ جو سبز باغ لے کر الیکشن کے دورانیوں میں وہ ہماری قوم کے ہر فرد کے پاس پہنچ جاتے ہیں، تو ان کے فقط نعروں سے آپ متاثر نہ ہوں، ان کے فقط سبز باغ دکھانے سے ان کے ہم نوا نہ بن جائیں، یا ان پہ آپ کو اتنا ترس و رحم نہیں آ جانا چاہیے کہ جن کا پچھلا پورا کردار، ان کا ماضی وہ اتنا سیاہ ہو کہ اس سیاہی پہ وہ پردے پڑے رہیں اور وہ مگر مچھ والے آنسو اور وہ سبز باغ دکھانا، وہ جو چار جملے اور ان کا ہم غلام نہیں ہیں، اس طرح کے بالکل وہ دو چار لفظوں پہ مشتمل جملے یہ دوبارہ پھر آپ کو انہی کے شکنجے میں پھنسا دیں، تو یہ اس طرح کے جملوں سے اور وقتی تقریروں سے جو قوم پھر غلامی کے شکنجے میں آ کر وہ کسی ایسے بندے کو اپنا لیڈر منتخب کر لیتی ہے کہ جو لیڈرشپ کے اعتبار سے وہ میرٹ پہ پورا نہیں اترتا، تو یہ ہے قوم کے ضمیر کا مردہ ہو جانا۔ مگر ہم اللہ کے فضل سے یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں، جہاں بعضوں کے ضمیر مردہ ہو گئے، بعضوں کے ضمیر بک گئے، تو پاکستان نے تو صبح قیامت تک دنیا کے نقشے پہ باقی رہنا ہے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ پاکستان کو باقی رکھنے کے لیے رب نے اسی پاکستان میں ایسے سپوت بھی اس قوم کو، اس ملک کو عطا کی گئے ہیں جو پاکستان کی سالمیت کی جنگ آخری سانس تک لڑیں گے، جو پاکستان کے استحکام کی جنگ آخری سانس تک لڑیں گے، جو پاکستان کو ہر طرح کے بیرونی خطرات سے بچانے کے لیے پاکستان کی خود مختاری کی جنگ آخری سانس تک لڑیں گے اور پاکستان کی سالمیت میں اپنا کردار ادا کریں گے، جو اپنے بچوں کو بھی، اپنی نسلوں کو بھی خود مختاری کا اور آزادی کا درس انشاءاللہ وہ دیں گے۔ تو اللہ کے فضل سے یہ جو لوگ ہیں یہ آپ کو لبرلزم کی صورت میں نظر نہیں آئیں گے، یہ اسوہ رسول کی عملی تصویر کی صورت میں آپ کو نظر آئیں گے، یہ قرآن ہاتھ میں اٹھا کر اللہ کے دین کی طرف بلانے کی اعتبار سے داعی اور مبلغ کی صورت میں آپ کو نظر آئیں گے، یہ نظام مصطفیٰ کے علمبردار ہونے کی صورت میں آپ کو نظر آئیں گے۔ ہاں، یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہیں گے ہم قرآن کے مطابق قانون بنائیں گے، ہم قرآنی نظام کی بالادستی کے اعتبار سے ہم کام کریں گے، جو یہ منشور اور ایجنڈا آپ کے پاس لے کے آئیں گے، یقیناً یہی تمہارے محسن ہیں، یہی تمہارے خواب غفلت سے بیدار کرنے والے ہیں، یہی تمہارے اور تمہاری نسلوں کے مستقبل کے ضامن ہیں، یہی تمہاری اور تمہاری اولادوں کی کامیابیوں کے ضامن ہیں۔ آئیے ان لوگوں کو مضبوط کیجئے اور لبرلزم کو ملک سے دیس نکالا کیجئے، اور پاکستان بنانے میں ہمارے اکابر نے، بانیان پاکستان نے جن مقاصد کے لیے قربانیاں دی، ان مقاصد کو حاصل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اذان سحر پروگرام امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے ناظرین کے دلوں پر انشاءاللہ دستک دے گا اور خواب غفلت سے بیدار کرنے میں انشاءاللہ معاون ثابت ہوگا۔ میں اپنی گفتگو کے آخر پر یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، 2 منٹوں میں انشاءاللہ بات کو ختم کروں گا۔ وہ بات یہ ہے کہ اسلامی ریاست میں جو نیابت کبریٰ ہے، یعنی مسلمانوں کی ریاست کا حکمران بننا، سربراہ بننا، گویا کہ امیر المومنین بننا، تو امیر المومنین بننے کے لیے شکل و صورت بھی اور قول و فعل بھی یہ ایمان کے آئینہ دار ہونے چاہیے۔ بلکہ میں اگر یوں کہوں کہ اسلامی ریاست کا حکمران وہ نیابت کبریٰ پر جو اپنے آپ کو مستند ہونے کے اعتبار سے اور اپنے آپ کو مسند نشین ہونے کے اعتبار سے پیش کر رہا ہے، تو اس کا کم از کم جو میرٹ ہے کہ وہ امامت صغریٰ پہ پورا اترے، یعنی نماز کی جماعت کروا سکے، نماز کی امامت کروا سکے۔ جو ایک مسجد میں نماز کی امامت نہیں کروا سکتا، اس کا کردار اتنا تاریک ہے، اور وہ مسلمانوں کا امیر المومنین کیسے بن سکتا ہے، وہ خلیفۃ المسلمین کیسے بن سکتا ہے، وہ اسلامی سربراہ کا اور اسلامی اسٹیٹ کا سربراہ کیسے بن سکتا ہے۔ تو یہ ہے شعور کی بات، جو آج اگر ہماری قوم میں بیدار ہو جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے امریکہ کے جتنے نوکر چاکر ہیں ان سب کو اس ملک سے دیس نکالا ہو جائے اور ان سب کی چھٹی ہو جائے۔ یہ بات پیش نظر رکھیں اور اس کو پیش نظر رکھ کے اپنے ووٹ اور سپورٹ کی طاقت اور اپنے اختیار کو استعمال میں لائیے۔ آپ کا اختیار یہ وطن کو تاریکی سے بچا سکتا ہے، آپ کا اختیار، آپ کا ووٹ اس وطن کی تقدیر کو بدلنے میں،
اور اس ملک کے باسیوں کو ایک روشن منزل تک پہنچانے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ تو خدا را فیصلہ کیجئے سوچ سمجھ کر اور انتہائی ایمانداری کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کو قرآن و سنت کی بالادستی اور وطن عزیز کے استحکام اور حقیقی خود مختاری اور خودداری کے لیے اور غیرت کے لیے اپنا کام اور اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔